الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس میں ہمیں ہر خیر اور اچھائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر شر اور برائی سے روکا اور منع کیا گیا ہے.
خیر کے کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کو آج ہم کم اہمیت دیتے ہیں یا جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کفاف، کفایت شعاری، اس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تفسیری روایات کے مطابق قرآن کریم میں بھی اس خوبی کو ذکر کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحت کے ساتھ اس کی تعلیم دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس شخص نے ایمان قبول کر لینے کے بعد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العزت اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اسے اچھی اور خوشگوار زندگی دیں گے۔ آیت کریمہ میں اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس سے مراد کفایت شعاری ہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، تو کفایت شعاری کے بغیر اس دنیا میں خوشگوار زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مال سے مطمئن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے پر صابر و شاکر نہیں ہے، تقدیر پر اپنی رضا کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی تگ و دو حل من مزید، اور مل جائے اور ہو جائے، اسی میں صرف ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو خوشگوار زندگی کیسے مل سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر نپی تلی روزی دی ہے، لیکن جو کچھ اسے دیا گیا وہ اسی پر صابر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، دوسرے کی طرف حسد کی نظر سے نہیں دیکھتا، مال کو اختیار کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی روزی سے مطمئن ہے، اس کی زندگی یقیناً اس مالدار کے مقابلے میں خوشگوار ہوگی جو مالدار ہونے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا ذر اترا کثرت المالی ہی الغنا، کیا یہ سمجھتے ہو کہ یا هو الغنا،
کہ مال کی زیادتی ہی مالداری ہے، مال کی زیادتی ہی مالداری ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال کی کمی یہ محتاجگی اور فقر ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مالداری دل کی بے نیازی، مالداری دل کی بے نیازی، اور محتاجگی یہ دل کی محتاجگی اور حرص و ہوس کا نام ہے، حرص و ہوس کا نام ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوکار نعمت میں ہوں گے اور بدکار عذاب اور تکلیف میں ہوں گے۔ مشہور مفسر رازی نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں نعمت سے مراد کفاف اور کفایت شعاری ہے، اور عذاب سے مراد حرص و ہوس ہے۔ یعنی جو نیکوکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفایت شعار بنا دے گا کہ وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسی پر راضی، مطمئن اور خوش ہوں گے، اور جو فساق و فجار ہوں گے وہ حرص و ہوس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ عذاب ان کے ساتھ لگا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کون مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے جن پر وہ خود عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فأخذ بیدی وعد خمسا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزوں کو آپ نے شمار کرایا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عابد الناس، دیکھو ابو ہریرہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق اللہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم سے بچو، جن چیزوں کو ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے جو لوگ اللہ کی توفیق سے دین کے ظاہری احکام کی پابندی کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وہ جب اپنی عملی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے ایسے محارم ہیں جن میں وہ ملوث ہیں، چاہے وہ محارم زبان سے متعلق ہوں، چاہے وہ محارم ان کے معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ محارم ان کے اخلاق اور کردار سے متعلق ہوں،
یہ محارم وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ان محارم کے سلسلے میں ان کی توجہ اور ان کی فکر اتنی نہیں ہے جتنی توجہ اور جتنی فکر وہ نماز، روزہ اور دوسرے ظاہری اعمال کی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، محارم سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، اس پر قانع رہو، اس پر شاکر رہو۔ تکن اغنى الناس، سب سے مالدار شخص بن جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں مال نہیں بلکہ دل کا غنا حاصل ہوگا، دل کی بے نیازی حاصل ہوگی، دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تیسری بات، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ تکن مومنا، تو تم مومن ہوگے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تکن مسلمہ، تب تم مسلمان بنو گے، یعنی اسلام کا جو تقاضا ہے، اسلامی اخوت کا، اسلامی بھائی چارگی کا، تب وہ تقاضا پورا ہوگا کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہیں۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ذکر کی کہ بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام حالات میں جو باتیں آپ کو پسند رہتی، جو باتیں آپ کے لیے خوشی کی باتیں ہوتی، آپ تبسم فرماتے تھے، ٹھٹھا مار کر نہیں ہنستے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حدیث بیان کر رہے تھے، اور ایک اعرابی آئے اور وہ وہاں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی نے اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی فرمائش کی کہ اللہ اسے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے جو نعمتیں طلب کی تھیں وہ ساری نعمتیں تم کو نہیں دی گئیں؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی کھیتی کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت دی۔ اس کا کھیت اور اس کے کھیت کی پیداوار اتنی بڑھی، مثل الجبال، حدیث کے الفاظ ہے کہ پہاڑ کی طرح سے اس کے درخت بڑے بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس سے کہا کہ دونک یبن آدم، دونک یبن آدم فإنه لا يشبعك شيء، ابن آدم بس کرو، یعنی جو دوزی، جو نعمت تمہیں جنت کے اندر دی گئی، اسی پر قانے رہو، اسی پر قانے رہو، اسی پر گزارا کرو۔
اس لیے کہ کوئی بھی چیز تمہیں آسودہ نہیں کر سکتی. لا یشبعک شیء، یعنی اگر تمہارے دل کے اندر حرص پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی چیز تمہیں آسودہ نہیں کر سکتی. اس اعرابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا نجد الا ان يكون قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب الذرع. کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنتی یا تو قبیلہ قریش کا ہوگا اور یا یہ کوئی انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں، ہم لوگ کھیتی نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی بات کو سن کر، حدیث کے الفاظ ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعرابی کی بات کو سن کر آپ ہنس پڑے. تو کفاف، کفایت شعاری، قناعت، یہ اسلام کی بہت عظیم الشان تعلیم ہے، بہت عظیم الشان تعلیم ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بن جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کے سلسلے میں دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وازہد بما فی ایدی الناس یحبک الناس. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کے آگے دستے سوال دراز مت کرو، لالچ کی نظر سے مت دیکھو، اپنی ضرورت لے کر ان کے پاس مت جاؤ، تو لوگ بھی تمہیں چاہنے لگیں گے، لوگ بھی تمہیں چاہنے لگیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ اب شرک اور کفر کی گندگی سے وہ بچ گیا. وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اسے برابر سرابر روزی دی گئی، اتنی روزی جس سے اس کی جائز ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ نے اسے دیا اس پر اللہ نے اسے قانع بھی بنا دیا، شاکر بھی بنا دیا، اس کو مطمئن بھی کر دیا. اور تو ایک دوسری مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومی فکانما حیزت لہ الدنیا. سنن ترمذی کی روایت کہ تم میں سے جو شخص اپنے گھر کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر امن و امان کے ساتھ صبح کرتا ہے، معافن فی جسدی، اور ساتھ ساتھ اسے صحت اور عافیت کی دولت بھی حاصل ہے، وعنده قوت یومی، اور آج کے دن کی روزی بھی اسے میسر ہے، امن و امان بھی ہے، صحت اور عافیت بھی ہے، اور اتنی روزی بھی اسے میسر ہے کہ وہ آج کا دن گزار لے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اسے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی گئیں، دنیا کی ساری نعمتیں دے دی گئی. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کاروبار کے اندر جو اتھل پتھل ہے، اس کی وجہ سے ہم جس ذہنی تناؤ کے شکار ہیں، اس ذہنی تناؤ کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کفایت شعار نہیں ہیں. جو میسر ہے
اس پر ہم قانع نہیں ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے اس تقدیر پر ہم راضی نہیں ہیں. ہمارے اندر صبر و شکر نہیں ہے. حسد ہے، جلن ہے، حرص ہے، ہوس ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم کو جو اطمینان اور سکون حاصل ہونا چاہیے وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر قناعت پیدا کریں. اور آج جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، بچے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے اخراجات کو حالات کے مطابق رکھیں. اس لیے کہ جو کاروباری حالات ہیں، دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اگر ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخراجات کو بھی بڑھائیں گے تو یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. جو حیثیت ہے اسی کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور جس کی روزی تنگ ہو گئی، حالات بدل گئے، پریشانی آ گئی، تو جیسے حالات ہوں اسی کے مطابق خرچ کرے. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ نے جتنا دیا ہے اسی کا اللہ مکلف کرتا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. کل وسعت تھی، فراوانی تھی، آج وہ فراوانی نہیں ہے، آج وہ وسعت نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کل کی طرح سے رکھیں، بلکہ ہوش مندی کی بات تو یہ ہے کہ اگر وسعت کم ہو گئی، فراوانی جاتی رہی، تو ہم اپنے اخراجات کو بھی قابو اور کنٹرول میں رکھیں. بچے اپنے شوق کو لگام دیں، اخراجات میں کٹوتی کریں، تاکہ یہ حالات ان کو مزید پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جس کی روزی اللہ نے تنگ رکھی ہے اسے چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها سيجعل اللہ بعد عسر یسرا. آیت کریمہ کے آخر میں بشارت، کس بات کی بشارت؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس تنگی کے بعد وسعت اور آسانی کو پیدا کر دے گا. اس تنگی کے بعد وسعت اور آسانی کو پیدا کر دے گا، لیکن یہ وسعت اور آسانی اس وقت پیدا ہوگی جب ہم حالات کو سمجھیں گے اور اس سے سمجھوتا کریں گے. اور اگر ہم نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیے تو ہم اپنی پریشانی کو مزید بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم عطا کرے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.